بسم اللہ الرحمن الرحیم جی، گریڈ 3 کی اردو ملا کا لیکچر ہے، گرمی کی چھٹیوں کا کام ہے، یہ دوسرا حصہ ہے آپ لوگوں کے پاس، ٹھیک ہے جی۔ اچھا آج ہمارا جو سب سے پہلا لفظ ہے وہ لکھنا ہے جاندار۔ جیم الف جا کا جوڑ ہے، کیسے ہے؟ جیم کی شکل سیدھی بنائیں اور یہ بیر با والا جوڑ بنائیں۔ اچھا، جب جیم کا جوڑ بن رہا ہوتا ہے نا، تو کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو جیم کا سر ہے یہ اس کے ساتھ ملا ہوا ہو، ملا دیں تو بھی ٹھیک ہے، لیکن مارکر کے ساتھ تو ملتا ہے، لیکن پین کے ساتھ اگر ہم نہیں ملا تو کوئی ایشو نہیں ہوگا۔ ایسا یہ آپ دیکھیں نا، اگر کوئی بندہ یوں لکھ رہے جیم الف جا تو یہ بالکل ٹھیک ہے۔ اب آگے نون اور دال، تو بے دال بد والا جوڑ کیسے ہوتا ہے سر؟ ایک چھوٹی بے اور یہاں سے یہ رے کی شکل لگا دیں، دال لفظ کے آخر میں تو کون سی شکل ہوتی ہے؟ رے والی شکل ہوتی ہے۔ آگے الف اور یہ رے، جاندار۔ اس طرح لفظ خاندان بھی ہو سکتا ہے، شروع والا ایسا جوڑ ایسے ہی ہوگا، کیسے ہوگا؟ خے الف خا، یہ نون اور یہ دال، یہ دیکھیں یہ ایسا نیچے یہ ایسا اوپر، الف اور نون، خاندان۔ اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں خاندان، یہ بے دل بد والا یہ والا جوڑ دیکھیں، یہ والا جوڑ دیکھیں، یہاں پہ دیکھیں درمیان میں اس کو کیا کہیں، ایک خالی جگہ آ رہی ہے، ایک کھڈا سا بن رہا ہے، یہ بننا چاہیے آپ لوگوں کا، ٹھیک ہو گیا؟ خاندان بھی اس طرح ہوگا، جاندار بھی اس طرح ہوگا، اس طرح چاند بھی اس طرح لکھا جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو کیسے لکھا جائے گا؟ چ الف چا والا جوڑ اور آگے نون اور یہ دال، چاند۔ چاند بھی اس طرح لکھا جائے گا۔ خاوند ایک لفظ ہوتا ہے، ہسبینڈ، ٹھیک ہے؟ تو وہ بھی ایسے ہی ہونا چاہیے، کیسے جی؟ خے الف خا، آگے دیکھیں یہ واو لیس دین کا سائن اور آگے رے والی شکل اور یہ نون اور یہ دال، خاوند بھی اس طرح لکھا جائے گا۔ اچھا جی، اگلا ہمارے پاس لفظ ہے جی شفقت، ٹھیک ہے؟ شین کا فے کے ساتھ جوڑ ہے، پھر فے کا کاف کے ساتھ جوڑ ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ دیکھیں اس میں کوئی شوشے کی ضرورت نہیں پڑے گی، سارے سارا ہمارا دندانے ہی سے کام چل جائے گا۔ تو یہ دیکھیں کیسے ہوگا سر؟ یہ شین کے 3 دندانے، یہ جوڑ، یہ فے لفظ کے درمیان میں آ رہا ہے، اس کا منہ کھلا ہے، پھر یہیں سے سر یہ کاف بھی لفظ کے درمیان میں آ رہا ہے، منہ کھلا، یہ ترچھی رے اور آگے یہ تے، یہ ہمارے پاس کیا ورڈ بن جائے گا؟ شفقت۔ اس طرح لفظ ہو سکتا ہے مشقت، وہ بھی آپ کی املا میں ایک لفظ ہے اور اس کے ساتھ کہیے تو کیسے ہوگا سر؟ یہ میم، یہ دیکھیں یہ شین، یہ کاف، یہ ترچھی رے اور یہ آپ کے پاس تے، یہ کیا بن جائے گا؟ مشقت، ٹھیک ہو گیا؟ تو بس اس میں صرف سمپل کیا دیکھ، کوئی شوشے وغیرہ کی ضرورت نہیں پڑی، ہمارے پاس بڑی آسانی سے یہ لفظ لکھا گیا اگر آپ کو دندانے بنانے آتے ہوں۔ یہ لفظ برے کب لگتے ہیں لکھے ہوئے؟ جب آپ ایک سیٹ میں لکھ رہے ہیں اور سارے شوشے بنا رہے ہیں، بچے یوں لکھتے ہیں نا، میم پھر شین پھر فے پھر کاف پھر تے، ایسے کر لکھیں، اب یہ عجیب سا لگ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس طریقے سے آپ نے اپنے الفاظ کے دندانے نہیں بنانے ہیں، بلکہ اس طریقے سے یہ یوں کر کے ہم دندانے بنانے ہیں، ٹھیک ہے؟ آگے چلیں۔ اگلا ہمارے پاس لفظ ہے جی حسین لکھنا۔ اچھا، اب حسین کیسے لکھا جائے گا؟ دیکھیں جی، جیم کا جب سین کے ساتھ جوڑ ہوتا ہے تو سر یہ جیم اور یہ سین کی 3 دندانے، یہ جس، ٹھیک ہو گیا؟ لیکن اگر یہاں پر ہمارے پاس کیا ہو، یہ جس نہ لکھنا ہو بلکہ حسن لکھنا ہو، تو پھر کیا کریں گے؟ کوئی بندہ یوں کہے کہ ہے لگائے اور آگے سین کی 3 دندانے لگا دے اور کہے یہ حسن ہو گیا، تو یہ غلط ہو گیا بھائی۔ کیوں؟ یہاں پر کیا صرف 2 حروف کٹھے ہو رہے ہیں، سے مل کے الفاظ بن رہا ہے، یہاں پر 3 الفاظ ہیں، تو سین کا نون کے ساتھ جوڑ بھی ہونا چاہیے، تو ایک دندانہ ہمارے پاس کیا ہونا چاہیے؟ اضافی ہونا چاہیے۔ تو پھر حسن کیسے لکھنا چاہیے یا حسن کیسے لکھنا چاہیے؟ ہے سین کے 3 دندانے اور یہ نون کے ساتھ جوڑ الگ، اگر جوڑ الگ نہیں بنائیں گے تو یہ سین ہی کا گھیرا مانا جائے گا۔ جگہ حسن لکھنا ہوگا یا جشن لکھنا ہوگا تو اس صورت میں آپ کو ایک دندانہ اور بنانا پڑے گا، یعنی کہ 4 دندانے آ جائیں گے۔ لیکن اگر آپ لوگوں نے ایک دندانہ اور دینا ہو، یعنی کہ ایک ہمارے پاس حرف اور آ جائے، جیسے حسین لفظ ہے یا جیسے حسین لفظ ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر آپ کے پاس 5 دندانے ہو جائیں گے۔ پھر کیا کرنا پڑے گا؟ آپ کو 3 کے پاس شوشہ دینا پڑے گا۔ کیوں؟ آپ کو اکٹھے آپ 5 دندانے نہیں بنا سکتے۔ اب اگر حسین لکھنا ہو تو پھر کیسے ہوگا؟ یہ ہے، یہ سین، یہ کا شوشہ اور آگے بے نون بن والا جوڑ، یہ ہمارے پاس کیا ہے؟ حسین یا حسین، ٹھیک ہے؟ ہاں، اگر ہم لوگوں نے یہاں پر حسنین لکھنا ہو
تو پھر کیسے ہوگا؟ پھر ایک حرف اور آ گیا تو کیا کام کرنے پڑے گا؟ شوشے سے پہلے ہمارے پاس ایک دندانہ اور دینے کی گنجائش ہے، تو شوشے سے پہلے ہم لوگ 4 دندانے دے لیں گے. پھر حسنین یوں لکھا جائے گا، ہے سین نون شوشا اور آگے بے نون بن والا جوڑ. یہ ہمارے پاس کیا ہو جائے گا؟ حسنین. کو کہانی پہلے پڑھی تو ہمارا لفظ کیا تھا؟ حسین لکھنا. ٹھیک ہے جی. اگلا ہمارے پاس لفظ ہے جی پیکر. ٹھیک ہے جی. تو پیکر کیسے لکھا جائے گا؟ سر یہ ایک چھوٹی بے، ایک بے الف با والا جوڑ اور اس کے ساتھ یہاں سے پاؤں ون رے. بے الف با والا جوڑ کیوں بولا ہے؟ کہ جب لفظ کے درمیان میں کاف یا گاف آتا ہے تو اس کی شکل کون سی ہوتی ہے؟ اس کی شکل الف والی شکل ہوتی ہے، یہ الف والا ٹریٹمنٹ کرتا ہے. تو کیسے لکھا جائے گا پیکر؟ پے یہ کاف اور رے. یہ ہمارے پاس کیا ہے جی؟ پیکر. ٹھیک ہو گیا. اسی طرح بیکر ایک ہوتا ہے لفظ، یا بیکری ایک لفظ ہوتا ہے، تو وہ بھی ایسے ہی ہوگا. کیسے؟ بے یہ کاف اور یہ رے. دیکھ رہے ہیں؟ اچھا، کاف کے ساتھ جو رے لگ رہی ہے وہ کون سی رے لگ رہی ہے؟ اللہ کا بھلا کرے، پاؤں ون رے لگ رہی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ پیکر اس طریقے سے لکھا جائے گا. آگے چلیں. اگلا جی ہمارے پاس لفظ ہے جی تمیز. تے میم یہ اور زے. دیکھیں تے اور میم کا جوڑ تو آسان ہے، یہ تے اور یہ میم. گیا. اب اس کے ساتھ آپ ایڈ کیا کرتے ہیں؟ میرے والا، یہ جو جوڑ نہیں ہوتا یہ والا، یہ ایڈ کرتے ہیں. دیکھیں میم رے مر کا جوڑ میم اور یہ رے اس طرح ہوتا ہے. لیکن اگر میرا لکھنا ہو تو میم یہ اور یہ رے. دیکھ رہے ہیں؟ ایک رے اور دوسرے رے، یعنی کہ مد لگا کر یہ رے لگ رہی ہے. یہ مد کس کو ظاہر کر رہی ہے؟ یہ کو ظاہر کر رہی ہے. میرا بھی اس طرح لکھا جاتا ہے. اس دن کو بندہ پوچھ رہا تھا مٹر، تو مٹر بھی اس طرح ہی لکھا جائے گا. ٹھیک ہو گیا. اب ہمارا لفظ کیا ہے؟ تمیز. تو ہم نے کیا کام کرنا ہے؟ اس تے اور میم والے جوڑ کے ساتھ یہ والا جوڑ کیا کر دینا ہے؟ ایڈ کر دینا ہے. تو کیسے بنے گا؟ تے میم یہ اور یہ زے. یہ ہمارے پاس کیا بن گیا؟ تمیز. دوبارہ دیکھیں، یہ تے اور یہ میم. میم لفظ کے درمیان میں ہمیشہ یہ شکل بناتی ہے. نہ سمجھا یہ شکل کیسے بن رہی ہے؟ زیر نقطہ اور نقطے کو گھما لیا. یہ ہمارے پاس کیا بن گیا؟ میم بن گیا. ٹھیک ہو گیا. اب دیکھیں تے نقطہ میم، ایک رے اور یہ دوسری رے، یہ تمیز. اس طرح ایک لفظ ہوتا ہے، انگلش کا لفظ ہے لیکن اردو میں آج کل بڑا لکھا جاتا ہے نمبر. تو نمبر بھی ایسے ہی لکھا جائے گا. نون یہ میم یہ بے اور یہ رے. نمبر بھی ایسے ہی لکھا جائے گا. ٹھیک ہے. نمبردار، تو وہ بھی ایسے ہی ہوتا ہے. اور یہ صرف تے وغیرہ کے ساتھ نہیں ہے، جیم کا خاندان شروع میں ہے تب بھی ایسے ہی ہوگا. جس طرح لفظ ہوتا ہے نا خمیر، تو وہ بھی اس سے لکھا جائے گا. کیسے؟ یہ جیم کے خاندان میں سے خے زیر لگائی، یہاں سے میم اور یہ رے. اب یہ دیکھیں یہ خمیر بھی اس طرح لکھا جائے گا. ٹھیک ہے. اجمیر شریف، تو وہ بھی اس طرح ہونا چاہیے. الف یہ دیکھیں جیم یہ میم یہ اور یہ رے. اجمیر. اگلا جی ہمارے پاس لفظ ہے جی بھید. بھید کہتے ہیں راز کو. ٹھیک ہے. اب بے کی بنی بھے کیسے ہوگا؟ ایک زیر، ایک سواد کی آنکھ اور یہ دوسری سواد کی آنکھ. یہ ہمارے پاس کیا بن جائے گا؟ بے. اب آگے یہ اور دال لگانا ہے، بڑا ہی سمپل سا کام ہے. سر اس کے نیچے سے بے دل بد والا جوڑ لگا دیں. یہ ہمارے پاس کیا لفظ ہے؟ بے. تو دیکھیں اگر آپ لوگوں نے بچہ جی بنیادی جوڑ سیکھ رکھے ہیں نا، جیسے بے کے خاندان کے جوڑ سیکھ رکھے ہیں، تو آپ کے بہت سارے الفاظ آسان ہو جاتے ہیں. تو دیکھیں بھید کیسے لکھا جائے گا؟ سر یہ بے، یہ ایک سواد کی آنکھ یہ دوسری سواد کی آنکھ. یہ کیا بن گیا؟ بھے. ہو گیا. اس کے نیچے سے بے دل بد والا جوڑ لگا دیا. بھید بھی یہی ہے. اگر نون لگا کے یہاں پہ ڈال لگا دیں تو بھنڈی جو ایک سبزی ہوتی ہے وہ بھی یہی ہے. اسی طرح پھندا بھی ایسے لکھا جائے گا. کیسے بنے گا؟ سر یہ پے، یہ ایک آنکھ یہ دوسری آنکھ. ٹھیک ہے. نقطے چینج ہو جائیں گے لیکن ایک خاندان کا جوڑ ایک جیسا ہی ہوگا. ہو گیا. اب یہاں سے آپ کیا کریں گے؟ بے دل بد والا جوڑ لگا دیں گے تو یہ ہمارے پاس کیا لفظ بن جائے گا؟ پھندا. ٹھیک ہے. تو جوڑ ایک ہی ہے، صرف کیا کرتے جا رہے ہیں؟ الفاظ چینج کرتے جا رہے ہیں. تو ہماری املا کیا ہوتی جا رہی ہے؟ چینج ہوتی جا رہی ہے. اور یہ صرف بے کے خاندان تک پھر وہی بات ہے، یہاں تک نہیں رکی ہوئی بات. اگر آپ یہاں پر بے کے خاندان سے پہلے جیم کا خاندان لگا دیں تو دیکھیں وہ بھی اس طرح لفظ بن سکتا ہے. اس سے لفظ ہوتا ہے جھنڈا. تو دیکھیں کیسے ہوگا؟ جیم یہ ایک سواد کی آنکھ یہ دوسری سواد کی آنکھ اور اس کے نیچے سے کیا کرتے ہیں؟ بے دل بد والا جوڑ لگا دیں. یہ جھنڈ بن گیا. یا الف لگا دیں تو جھنڈا بن گیا. ٹھیک ہے. کافی ہے میرے خیال میں اس جوڑ کو، اتنی ہم نے اس کی دہی بنا لی ہے. آگے چلیں. اگلا جی ہمارے پاس لفظ ہے جی ہریالی. ایک اور ایک کے ساتھ جوڑ ہے. ہریالی میں
ہے کے ساتھ کون سی رے لگے گی؟ سلائڈ ول رے لگے گی. کیسے؟ یہ ہے، یہ مد اور یہ رے، یہ دیکھیں ہر. آگے یہ الف یا تو بے با والا جوڑ لگائیں، اور لام چھوٹی یہ لی تو لام چھوٹی لی کا یہ جوڑ لگا دیں. چھوٹی یہ کے جوڑ تو ہم نے بڑی ڈیٹیل میں دیکھے تھے. ٹھیک ہے، دوبارہ دیکھیں کیسے ہوگا. ہے اور یہ رے، دیکھیں ایک یہ مد لگائی اور آگے سلائڈ ول رے لگا دی. آگے کیا کیا؟ یہ الف یا والا جوڑ، یہ لام اور آگے چھوٹی یہ لی، ہر یا لی. جب 3 کلاس کے بچے لکھ رہے ہوں گے تو بیٹا آپ لوگ اگر لائن چھوڑ کے جو بچے لکھتے ہیں تو پھر یہ لام چھوٹی یہ لی کو آپ اپنی طریقے کے ساتھ آدھی لائن سے اوپر آدھی لائن سے نیچے یوں کر کے یوں کر سکتے ہیں. لیکن جب آپ لائن چھوڑے بغیر لکھنا ہے تو پھر آپ نے لائن کے اوپر ہی سب کچھ لکھنا ہے. پھر آپ نے آدھے لفظ نیچے، یہ فلاں لائن کے اوپر آتا ہے، فلاں لائن کے نیچے آتا ہے، یہ سارے کے سارے من اللہ پاک نے منع فرما دیے. ٹھیک ہو گیا جی؟ پھر یہ ان چکر میں نہیں پڑھنا. آگے چلیں، آگے چلتے جی. اگلا ہمارے پاس لفظ ہے جی جلوے. یہ بھی آپ کی املا کا لفظ ہے، ہم لوگوں نے لکھنا ہے. ذرا دیکھیں جلوے کیسے لکھا جائے گا. سر یہ جیم اور لام کا جوڑ ہے، لائن سے اٹھا کرنا سر، یہ جیم الف جا والا جوڑ بٹائیں. پورا الف نہ لگائیں کیونکہ آدھا الف نیچے بھی لے کے آنا ہے، اور یہاں سے بے و بو والا جوڑ لگا دیں. اب یہ ہمارے پاس کیا ہے؟ جلوے یا حلوے. حلوہ ہوتا ہے نا، شوق سے کھایا جاتا ہے. تو کیسے ہوگا؟ ہے، یہ لام، یہ واو. ابھی ہمارے پاس کیا ہے؟ حلوہ. اور جس طرح لام کا جوڑ ہوتا ہے ویسے ہی کاف کا جوڑ بھی ہوتا ہے. لفظ ہوتا ہے، ہو سکتا ہے حکومت. ٹھیک ہے، تو ہے کاف اور یہ واو. اب یہ کاف کا جوڑ بھی ایسے ہی ہوگا. آگے میم تے مت لگا دیں، میم اور یہ تے، حکومت بن جائے گا. اگلا ہمارے پاس لفظ ہے جی بالی. اب یہ بالی جو ہے یہ کان میں ڈالنے کے لیے زیور بھی استعمال ہوتی ہے بالی. اور یہ گندم کے خوش ہوتے ہیں نا بڑے، جب خوبصورت سے تیار ہو جاتے ہیں تو ان کو ہم کیا کہتے ہیں جی؟ یہ ان کی بالیاں تیار ہو گئی. ٹھیک ہو گیا؟ تو کیسے لکھا جائے گا سر؟ یہ بے الف با والا جوڑ ہو گیا، آگے لام اور یہ چھوٹی ہے لی، بالی. بے الف با والا جوڑ بڑا آسان ہے سر. یہ چھوٹی بے اور اسی کے اوپر کیا لگا دیں؟ الف لگا دیں. کیا بن جائے گا؟ بے الف با. لام کو چھوٹی ایک ساتھ جوڑ کیسے سر؟ یہ لام کی آدھی شکل لگائی. اب یہیں سے آپ کیا کر لیں سر؟ یہ چھوٹی یہ لگا دیں. یہ ہمارے پاس کیا ہے؟ بالی. یعنی کہ لام کی آدھی شکل اور یہاں سے چھوٹی آپس میں کیا ہو رہے ہیں؟ اس کا شروع والے آپس میں مکس ہو رہا ہے. تو یہ لام چھوٹی یہ لی بن گیا. لام چھوٹی یہ لی بھی ایسے ہی ہے، اور کاف چھوٹی یہ کی بھی ایسے ہی ہے، گاف چھوٹی یہ گی بھی ایسے ہی ہے. جب بے وغیرہ کا چھوٹی کا جوڑ آئے گا سر، یہ ایسا تھوڑا سا چھوٹا کر دیا جائے گا. یہ دیکھیں، یہ بے چھوٹی ہے بی، پے چھوٹی ہے پی، ٹے چھوٹی ہے ٹی، ٹے چھوٹی ہے ٹی، وغیرہ وغیرہ. اگلا ہمارے پاس لفظ ہے جی ہجرت. ٹھیک ہے، اب ہے بتا چکے ہیں کہ 2 الفاظ کا برتاؤ دیتی ہے. یعنی کہ جیم سے پہلے اگر ایک لفظ ہو تو ویسے ہمارے پاس کیا ہوتا ہے؟ زیر وال جوڑ لگتا ہے. یہ زیر، آگے جیم اور یہ بجری ہوتا ہے نا لفظ، تو یہ بجری بن جائے گا. ٹھیک ہے، اگر لیکن اس سے پہلے 2 لفظ آ رہے ہوں جیم سے خاندان سے پہلے لفظ ہوتا ہے ٹیچر، تو پھر ٹے یہ کے لیے کیا لگائی؟ مد لگائی، اور آگے چے اور رے. جس طرح یہ 2 الفاظ والا برتاؤ تھا، اس طرح ہمارے پاس کیا ہو جائے گا؟ جو ہے ہوتی ہے نا یہ والی ہے، یہ ہمارے پاس 2 الفاظ والا برتاؤ کرتی ہے. یعنی کہ مد والا جوڑ لگتا ہے. یہ مد والا جوڑ لگ گیا، آگے جیم اور یہ کیا لگا دی؟ سلائڈ ول رے لگا دی. ہمارے پاس کیا لفظ بن گیا؟ ہجرت. دوبارہ دیکھیں کیسے. یہ ہے، یہ جیم، یہ رے ہو گیا، اور اس کے بعد کیا آ گیا ہمارے پاس؟ تے بن گیا. یہ تقریباً سلائڈ ول رے ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہمارے پاس کیا لفظ ہو جائے گا؟ ہجرت. آگے چلیں. اگلا جی ہمارے پاس لفظ ہے جی، بڑا آسان سا لفظ ہے لیکن بچوں کو لکھنے میں مسئلہ آتا ہے، جوڑ کا ایشو ہے نا. لفظ ہے گھر لکھنا. بیٹا دیکھیں گاف کی بھاری شکل کیسے ہوگی سر؟ یہ گاف کی یا کاف کی آدھی شکل کیسے ہوتی ہے؟ یہ کاف اور ہلکی سی زیر. کیسے ہوگا؟ یہ کاف اور یہ ہلکی سی زیر. میں پین میرے خیال میں چینج کر دوں. دیکھیں جی کیسے ہوگا جی ہمارے پاس یہ کاف یا گاف کی ہمارے پاس کیا آ گئی؟ آدھی شکل آ گئی. اب سر اس کے ساتھ ایک سواد کی آنکھ لگائیں اور دوسری سواد کی آنکھ لگائیں، تو یہ ہمارے پاس کاف یا گاف کی آدھی شکل ہمارے پاس بن گئی. اب رے لگائیں تو یہیں سے کیا کر دیں آپ؟ رے لگا دیں. تو یہ ہمارے پاس کیا ہو جائے گا؟ گھر یا گھر. دوبارہ دیکھیں سر کیسے ہوگا؟ یہ کاف کی آدھی شکل، یہ ایک سواد کی آنکھ، یہ دوسری سواد کی آنکھ، اور اس سے یہاں سے کیا لگا دیں؟ سینٹر سے کیا لگا دیں؟ رے لگا دیں. یہ ہمارے پاس کیا بن گیا؟ گھر. اب دیکھیں میرے پاس پہلے جس پین سے میں لکھ رہا تھا وہ پتلا لکھتا ہے، اب جس پین سے میں نے لکھا ہے وہ تھوڑا سا بھارا لکھ رہا ہے. تو میں نے کیا کر لیا؟ میں نے اپنے فونٹ کا سائز ایڈجسٹ کر لیا. یہ میں نے انٹینشنلی کیا ہے
کہ آپ کو یہ دکھایا جا سکے اسٹوڈنٹس کو کہ بیٹا آپ لوگوں نے اپنے فونٹ کا سائز ایڈجسٹ کرنا ہے. کیوں؟ یہاں اگر فونٹ کا سائز ایڈجسٹ نہیں دیکھیں یہ گھر اوپر والے الفاظ کو ڈسٹرب کر رہے ہیں، اور جب نیچے والی لائن میں یہاں لفظ آئیں گے تو یہاں کیا کرے گا، وہ خراب کرے گا. ٹھیک ہے، تو اس لائن کے اوپر جو لفظ لکھنے ہیں ان کی جگہ کون سی؟ ان کی جگہ یہ والی جگہ ہے. نہ آپ نے اس سے نیچے آنا ہے، نہ آپ نے اس سے اوپر جانا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ گھر اس طرح. ہاں البتہ آپ لوگوں نے گھیر لکھنا ہوتا، یعنی کہ دو چشمی ہے اور رے کے درمیان میں ایک لفظ ہوتا، تو پھر ہم کیسے لکھتے ہیں؟ سر یہ کاف یا گاف کی والی شکل، یہ ایک سواد کی آنکھ، تو سواد کی آنکھ یہاں سے مد لگاتے اور پھر ہم لوگ کیا لگاتے؟ رے لگاتے. تو یہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے؟ گھیر یا گھیرا، یا کاف لگا دے تو کھیرا وغیرہ وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک؟ اگلا یہ ہمارے پاس لفظ ہے امین، صادق اور امین. صادق اور امین سچا امانت دار. یہ دنیا میں صرف ایک شخص کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ وہ 100% گارنٹی کے ساتھ صادق اور امین تھے، اور وہ کون تھے؟ ہمارے پیارے آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو دیکھیں صادق سواد الف سا کا جوڑ ہے. کیسے کام کرنا ہے سر؟ یہ سواد کی آنکھ اور اس کے نیچے سے بے الف با والا جوڑ، یہ کیا ہوگا؟ سواد الف سا. دوبارہ دیکھیں کیسے ہوگا؟ سواد کی آنکھ اور اس کے نیچے سے بے الف با والا جوڑ. اب یہاں سے کیا لگائیں؟ آپ دال لگائیں، اور کاف کیسے لیس دین کا سائن لگائیں، اور یہاں سے باہر سے کر کے کیا کر لیں؟ نون کی شکل لگا دیں. صادق سچا، صدق نکلا ہے. صدق صداقت، سچائی کو کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، صادق سچ بولنے والا. اب صادق ہو گیا. اب اگلا لفظ ہے امین. الف ہے، یہ دیکھیں میم کے لیے یہاں سے کیا کریں گے؟ شوشہ دیں گے، اور آگے کیا کریں گے؟ بے نون بن والا جوڑ لگائیں گے. یہ لفظ کیا ہوگا میرے پاس؟ امین. اور یہ نون اوپر نہیں، اس کے برابر نہیں چاہیے بلکہ یہاں پہ رک جانی چاہیے. ٹھیک ہے، یہ غلطی ہوئی ہم سے. تو صحیح طریقے سے امین کیسے لکھا جانا چاہیے؟ سر یہ صحیح طریقے سے امین ایسے لکھا جانا چاہیے کہ الف لگایا، یہ ہم لوگوں نے میم کا شوشہ لگایا، اور آگے ہم لوگوں نے کیا لگا دیا؟ بے نون بن والا جوڑ لگا دیا. یہ ہمارے پاس کیا لفظ ہے جی؟ امین. میں بھی اس سے لکھا جاتا ہے کہ میں فلاں ہوں، میں ایک لڑکا ہوں وغیرہ وغیرہ. تو کیسے لکھا جائے گا؟ میم بے نون بن والا جوڑ شوشے کے ساتھ. ٹھیک ہے، یہ میں جب آپ لائن چھوڑے بغیر لکھ رہے ہوں گے تو آپ نے اس طریقے سے لکھنا ہے، سب کچھ لائن سے اوپر کر کے لکھنا ہے. اگلا یہ ہمارے پاس لفظ ہے جی دیانت داری. کیا ورڈ ہے جی؟ دیانت داری. تو دیانت کیسے ہوگا؟ دال، یہ الف یا والا جوڑ، یہ بے الف با والا جوڑ، یہ نون چھوٹی بے اور آگے پوری بے، نون اور تے. نون کا وہی جوڑ بنتا ہے جو بے خاندان کا جوڑ بنتا ہے، اس میں نے چھوٹی بے بولا ہے. ٹھیک ہے، بے کے خاندان کا بے خاندان کا جوڑ کیسے ہوگا سر؟ ایک چھوٹی بے اور پھر بے. ٹھیک ہو گیا. یہ نون کا بھی اس طرح جوڑ ہوگا، بے خاندان کا بھی اس طرح ہی جوڑ ہوگا. تو ہم نے دیانت کیسے لکھا کہ سر ایک چھوٹی بے اور ایک مکمل بے. اب یہ نون تے دیانت. تو لفظ ہمارے پاس کیا تھا؟ دیانت داری. تو کیسے لکھا جائے گا؟ دال، یہ الف یا، یہ نون اور یہ تے. یہ ہمارے پاس کیا بن گیا؟ دیانت. دال الف دا، یہ رے، اور آگے ہمارے پاس چھوٹی یہ. ہاں اس کو کٹھا بھی کچھ لوگ لکھتے ہیں، تو وہ کیسے لکھا جائے گا؟ دال، یہ الف یا، نون تے اور پھر دال، یہ دیانت. آگے دال الف رے اور چھوٹی یہ چھوٹی یہ جو ہوتی ہے یہاں سے اس طرح کر کے ہوتی ہے دیانت داری. ٹھیک ہے، چھوٹی یہ کہ یہ جو سر ہوتا ہے اس کو تھوڑا سا کھلے دل سے آپ بنایا کریں. ہمارے یہاں کیا کام کرتے ہیں؟ ہم اس کو اتنا چھوٹا سا کرتے ہیں اور اس کو اتنا بڑا کرتے ہیں، عجیب سا ہوتا ہے. اور دوسری بات چھوٹی یہ بیٹا جی اس طریقے سے یوں یوں، یہ بریانی والا پتیلا نہیں بنانا آپ لوگوں نے. ٹھیک ہو گیا، ایسا کام نہیں کرنا آپ لوگوں نے. ٹھیک، اور یہ ایسا جو اس کا ہوگا تھوڑا سا کھلے دل سے آپ لمبا کیا کریں. آگے چلیں جی، آگے چلتے ہیں جی. اچھا جی، اگلا جی ہمارے پاس لفظ ہے محبوب لکھنا. دیکھیں یہ محبوب کیسے لکھا جائے گا؟ یہ ذرا دیکھتے ہیں جی محبوب کیسے لکھا جائے گا. سر جی میم کا جب جیم کے خاندان کے ساتھ جوڑ ہوتا ہے، جیسے محمد والا جوڑ، صلی اللہ علیہ وسلم والا جوڑ بتایا تھا نا سر آپ لوگوں کو. کیسے کام کرنا ہے آپ نے سر؟ یہ میم کا نقطہ لگایا اور اس کے نیچے سے آپ نے کیا کرنا ہے؟ یہ جوڑ نکالنا ہے، اور یہاں سے آپ کے پاس کیا ہو جائے گا؟ یہ ہے ہو گیا. اب اس کے نیچے سے کیا کرتے ہیں؟ بے و بو والا جوڑ لگا دیں. یہ آپ کے پاس کیا بن جائے گا؟ محبوب. ٹھیک ہے، کیسے ہوگا؟ میم، یہ ہے اور یہ بے و بو والا جوڑ، محبوب جس سے محبت کی جائے. ٹھیک ہے، صحیح ہو گیا. اور محبت کرنے والے کیا کہتے ہیں؟ محب. تو وہ کیسے ہوگا؟ میم، یہ ہے اور یہ بے، یہ محب ہے. ٹھیک ہو گیا جی.
تو محبوب کیسے لکھا؟ اس طرح لفظ ہوتا ہے مجنو، تو وہ بھی ایسے لکھا جائے گا، میم یہ جیم اور یہ بے و بو والا جوڑ، نون کا جوڑ اور بے کا جوڑ خاندان کا ایک جیسا ہوتا ہے، مجنو، ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک؟ اس طرح لفظ ہو سکتا ہے مجبور، تو وہ کیسے بنے گا؟ میم یہ نیچے سے زیر، یہ جیم اور یہ بے و بو والا جوڑ، اب سارا جیم اوریجنل آ گیا، بے اوریجنل آ گیا اور یہ رے بن گیا، مجبور، ٹھیک ہے؟ تو ہمارا لفظ کیا تھا؟ محبوب تھا، میم یہ زیر یہ اے اور یہ بے و بو والا جوڑ اور آگے بے لگا دی، ہمارے پاس کیا لفظ بن گیا؟ محبوب۔ آگے چلتے ہیں۔ اچھا، اس طرح میم کا اس ہے کے ساتھ دوسری ہے جو ہوتی ہے لاہور والی ہے، اس کے ساتھ بھی جوڑ ایسے بنتا ہے کہ نیچے سے آتا ہے، لفظ ہوتا ہے نا مہارت۔ اب مہارت بھی کیسے بنے گا؟ دیکھیں میم یہ نیچے سے ہے، اب یہاں سے یہ ہے نہیں لگانی بلکہ یہ والی ہے لگانی، یہ لفظ ہمارے پاس کیا بن گیا؟ مہارت، ماہر ہونا کسی چیز میں، یہ کیا کہلاتا ہے؟ مہارت کہلاتا ہے، ٹھیک ہے؟ کیسے ہوگا؟ میم یہ نیچے سے کر کے جوڑ اور یہ ہے، یہ جو ہے ہوتی ہے دیکھیں یہ پرندے والی شکل ہوتی ہے، اگر بچوں سے پرندے والی شکل نہ بنے تو پھر کیا کام کرنا ہے؟ آپ نے کہنا بیٹا یہ میم میں نے یہ زیر والا جوڑ لگایا، جہاں زیر ختم ہو رہی ہے اس کے اوپر سے یہاں سے کر کے گھما لو، یہ ہمارے پاس کیا ہے؟ مہارت۔ یہی ہمارے پاس کیا ہے؟ مہارانی ایک لفظ ہو سکتا ہے، یا مہاراجا۔ مہم اس طرح ایک لفظ ہو سکتا ہے، وہ بھی ایسے ہوگا، میم اے اور آگے یہ میم، اب یہ لفظ کیا ہمارے پاس؟ مہم، ٹھیک ہو گیا؟ اگلے جی ہمارے پاس لفظ ہے جی سکھائی، ٹیچ کرنا، سکھانا، تو کیسے ہوگا سر؟ یہ سین کا کاف کے ساتھ جوڑ، کیسے ہوگا؟ جیسے الف کے ساتھ جوڑ ہوتا ہے، کیسے سر؟ یہ سین کے 3 دانے بنائے اور یہ جوڑ کے لیے بیل با والا جوڑ لگایا تو یہ کاف کے ساتھ جوڑ بن گیا، کاف کے ساتھ جوڑ بھی ایسے ہی ہے، گاف کے ساتھ جوڑ بھی ایسے ہی ہے، لام کے ساتھ جوڑ بھی ایسے ہی ہے، اور الف کے ساتھ جوڑ بھی ایسے ہی ہے، سین الف سا لکھنا ہو تو سین کے 3 دانے بنائیں اور یہ بیل با والا جوڑ بنائیں، ٹھیک ہے؟ اچھا، اب سکھائی لفظ ہے اور آخر میں ہمارے پاس اور حروف بھی آنے تو تھوڑا سا ہم لائن سے اٹھا کے بناتے ہیں، یہ سین یہ کاف، کاف کیسے بنا؟ سین 3 دانے اور بیل با والا جوڑ، اب اس کے یہاں سے ہم نے کیا کرنا ہے؟ زیر لگانی ہے، ایک آنکھ اور یہ دوسری آنکھ اور اسی کے سینٹر سے الف والا جوڑ، یہ ہمارے پاس کیا لفظ ہے؟ سکھا۔ دوبارہ دیکھیں کیسے ہوگا سر؟ یہ سین یہ بیل با والا جوڑ کاف کے ساتھ جوڑ لگانے کے لیے یہاں سے زیر لگائیں، سواد کی ایک آنکھ لگائیں، سواد دوسری آنکھ لگائیں اور الف لگا دیں، یہ ہمارے پاس کیا لفظ ہے؟ سکھا، سکھائی۔ ہاں، اب اگر ہمارے پاس یہاں پر سکھائی سکھا کی جگہ سیکھا ہوتا، یعنی کہ سین اور کاف کے درمیان میں یہ ہوتا تو سمپلی کیا کام ہے؟ ایک دندانہ اور آ جاتا، سین کے 3 دندانے آتے، یہ کا آتا اور پھر یہ ہمارے پاس یہ کیا تھا؟ کاف والا جوڑ لگتا، اب یہاں سے زیر لگتی، یہ ایک آنکھ یہ دوسری آنکھ اور یہ الف، اب یہ ہمارے پاس کیا ہے؟ سیکھا۔ تو سیکھا اور سکھائی میں فرق سمجھ آیا؟ اگلا یہ ہمارے پاس لفظ ہے جی آخری ہمارا ورڈ ہے پارٹ 2 کا، گریڈ 3 گرمی کی چھٹیوں کے کام کا، پیغام۔ کیسے لکھنا ہے؟ غین سے پہلے 2 حروف ہے، پے اور یہ ہے، تو کیا کام کریں؟ مد لگائیں تو یہ پے اور یہ بن جائے گا، یہ پے کو بھی ظاہر کرے گا اور یہ کو بھی ظاہر کرے گا۔ اب اس پے اور یہ والے جوڑ کے ساتھ تھوڑا سا نیچے لے کے آئیں، اوپر لے کے جائیں، پیچھے لے کے آئیں اور پھر نیچے لے آئیں، تو یہ ہمارے پاس کیا بن جائے گا؟ غین بن جائے گا۔ عین یا غین لفظ درمیان میں ایسے ہی آتا ہے۔ اب ان 2 چیزوں کو ہم کیا کرتے ہیں؟ اکٹھا کرتے ہیں، تو کیا بن جائے گا ہمارے پاس؟ پیغام، پے یہ پیچھے ادھر اور یہ ادھر، یہ ہمارے پاس کیا لفظ بن گیا؟ پیغام، ٹھیک ہے؟ پیغام پہنچانا۔ یہ دیکھیں جی سر، یہ پے اور یہ عین غین یہ لگایا اور یہ کر دیا، عین لفظ کے درمیان میں کیسے لکھنا ہے اتنی دفعہ اب آپ کو بتایا جا چکا ہے کہ میرے خیال میں اب آپ کو کچھ زیادہ آنا چاہیے والا کام۔ کہاں کیسے نہیں لکھنا؟ اللہ رسول کا واسطہ ہے، پے پھر یہ پھر یہ عین یہ غین، یہ نہیں کام کرنا۔ اگر ایسے کام کریں گے تو پھر آپ سے کام نہیں بننے والا، دیواریں کھڑی کریں گے، درمیان میں درخت لٹکا دیں گے تو پھر نہیں لکھے جانے والا کام۔ ٹھیک ہو گیا؟ بہت سارا کام ہو گیا، یہ آپ کر لیں، آپ لوگوں کے لیے بہت ہے۔ اللہ حافظ۔